اللهم افتح ورحمتك اللهم افتح الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے معزز سامعین، ان کو یاد ہونا چاہیے کہ بیانات جمعہ میں تذکرہ چل رہا تھا ایک صاحب ایمان کی اپنے رب سے بندگی میں اس کیفیت کا جس کیفیت کے احساس سے بندہ مومن اپنے رب کی اطاعت گزاری میں پہلے سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت گزاری میں صحیح معنی میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی بحیثیت بندہ خدا اس طرح گزاروں
کہ میرا پروردگار میری زندگی گزارنے کے ہر لمحے پر اپنی رضائیں نازل فرمانے لگے۔ اللہ کی اطاعت گزاری پروردگار کی نافرمانی کے مقابلے میں اطاعت گزار کو اللہ کی جناب سے اعمال کی مقبولیت کا حقدار بناتی ہے۔ اللہ کی فرما برداری خالص سجدوں کے اہتمام سے سچے ساجد کو پروردگار کی جانب سے مغفرتوں کا حقدار قرار دیتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے رکتے ہوئے اللہ کی فرما برداری پر اصرار، یہ مومن کی زندگی کا وہ رویہ ہے جو اسے رب کی رحمتوں کا مستحق بناتا ہے۔ اعمال کی قبولیت اللہ کی جناب سے مغفرتوں کی بنیاد بنتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری میں لذتوں کا احساس بندہ مومن کو رب کی رحمتوں کا مستحق بناتا ہے۔ رب کی رحمتوں کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ وہ دل عطا فرمائیں جس دل کو اللہ اپنی وحی کے علم سے منور فرما دے۔ وحی الہی کی روشنی مجھے وہ بصیرت عطا فرماتی ہے کہ جس بصیرت سے مجھے اپنے ہر طرف وحدہ لا شریک رب کی توحید کے دلائل وہ ملنے لگتے ہیں اور میں اپنے معبود کی توحید کے گیت گانے لگتا ہوں۔ وحی الہی کی روشنی سے دل کے روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں قول و عمل میں سچائی کا نمائندہ بن جاتا ہوں۔ وحی الہی سے سینے کے روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں بددیانتی چھوڑ کے امانت دار بن جاتا ہوں۔ وحی الہی سے روشن دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں حرام کی کمائیوں کو چھوڑ کر حلال کے لقموں پر قناعت کرنے والا بن جاتا ہوں۔ وحی الہی سے روشن دل ہونے کا مطلب یہ ہے میرے لیے پیغمبر کی تابعداری
خوشیوں میں اور غمیوں میں اتنی عزیز تر ہو جاتی ہے کہ میں دنیا کی ہر خوشی کو اور دنیا کے ہر تعلق کو جو میرے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسے پیغمبر کی تابعداری کے مقابلے میں قربان کرنے کے جذبوں سے سرشار ہو جاتا ہوں، اور اپنی ہر خوشی اور اپنے ہر غم میں پیغمبر کی تابعداری کو سینے سے لگا لیتا ہوں۔ قول و عمل کی سچائیاں اللہ کی رحمت کے استحقاق سے میرا وتیرہ بن جاتی ہے۔ اللہ کی یاد میری عادت بن جاتی ہے۔ جب مجھے اللہ کی رحمت اپنی پناہ میں لیتی ہے بحیثیت مومن، تو میری زندگی کا کوئی لمحہ اپنے رب کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتا۔ ہر وقت مجھے میرا پروردگار یاد رہتا ہے۔ معاملات کر رہا ہوں، لین دین کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے اور میں بددیانتی سے بچ جاتا ہوں۔ وعدوں کے وفا کرنے کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے اور میں وعدہ خلافی سے بچ جاتا ہوں۔ تجارت کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے اور میں حرام کی کمائیوں سے بچ جاتا ہوں۔ خوشیوں کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے اور میں اللہ کی نافرمانیوں سے لہو و لعب میں لگنے سے بچ جاتا ہوں۔ غمیوں کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے اور میں صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہوں۔ دوستیوں کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، میں دوستوں کو دھوکے دینے سے بچ جاتا ہوں۔ امامت کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، میں قرآنی وحی کی روشنی کو پھیلانے کا فریضہ انجام دیتا ہوں۔ قیادت کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، سیادت کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے اور میں غرور و تکبر سے محفوظ ہو جاتا ہوں۔ رہنمائی کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، میں لوٹ گھسوٹ سے بچ جاتا ہوں۔ حکمرانی کا معاملہ ہو تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، میں قوم کے جان و مال سے کھلواڑ کرنے سے بچ جاتا ہوں۔ نمازی ہوں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، سچا مجاہد ہوں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، غازی ہوں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، صدقے کروں تو غیر اللہ کی نظروں سے بچ کے خالص ایک اللہ کی نظریں دیتے ہوئے مجھے میرا رب یاد رہتا ہے، فرض صدقوں کی ادائیگی کروں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، مخلوق سے بدلے لینے کی بجائے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کروں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، ٹانگیں کھینچنے والوں کو آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے ان کی رہنمائی کروں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، جائز بدلے لینے سے گریز کروں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، گالی کا جواب دعاؤں سے دوں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، زیادتی کا جواب محبت سے دوں تو میرا رب مجھے
یاد رہتا ہے، عداوت کا جواب پیار اور الفت سے دوں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، ضد اور اناد کا جواب اعتدال اور مناسب اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے دوں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے، اور بدعت کے مقابلے میں پیغمبر کی سنت پہ قائم ہو جاؤں تو میرا رب مجھے یاد رہتا ہے۔ یہ ہے رب کو یاد رکھنے کا مطلب۔ آپ جب معاشرے میں ناانصافیاں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، اس بندے کو رب یاد نہیں ہے۔ آپ جب ظلم کی گنگا بہتی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں معاشرے سے خدا کی یاد ختم ہو گئی۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا رب کی یاد سے غافل، حرام کی کمائی کھانے والا رب کی یاد سے محروم، بددیانتی کرنے والا رب کی یاد سے محروم، زنا کرنے والا رب کی یاد سے محروم، چوری کرنے والا رب کی یاد سے محروم، والدین کی گستاخی کرنے والا رب کی یاد سے محروم، ماں باپ کے دل دکھانے والا رب کی یاد سے محروم، اولیاء کی گستاخی کرنے والا رب کی یاد سے محروم، صحابہ کی نفرت سے زندگی گزارنے والا رب کی یاد سے محروم، پیغمبر کی سنت کی مقابلے میں بدعت پر اصرار کرنے والا رب کی یاد سے محروم، اور قرآن کی روشنی سے منور سینے والا رب کی یاد سے مالا مال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب کی یاد مجھے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بننے لگتا ہوں۔ یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ او ایمان کے دعوے کرنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی شہادت دینے والوں، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ رب کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میں اللہ تمہیں تمہارے محبتوں والے رشتوں کو یاد رکھنے سے منع نہیں کرتا۔ رکھو اپنے ماں باپ کو یاد، لیکن رب کو اپنے ماں باپ سے زیادہ یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جی میں اللہ منع نہیں کرتا، اپنی اولاد کو یاد کرو، لیکن رب کو اپنی اولاد سے زیادہ یاد رکھنا۔ جی میں اللہ منع نہیں کرتا، اپنے کاروبار کو یاد رکھو، لیکن رب کی یاد کاروبار سے زیادہ یاد رکھنا۔ اپنے محلات کو یاد رکھو، لیکن اپنے رب کی یاد کو اپنے محلات کی یاد سے غالب رکھنا۔ اپنی محبتوں کو یاد رکھو، لیکن اپنے رب کی یاد کو اپنی محبتوں پہ غالب رکھنا۔ اپنے دوستوں کو یاد رکھو، لیکن رب کی یاد کو اپنے دوستوں کی یاد سے غالب رکھنا۔ اپنی برادری کو یاد رکھو، لیکن اپنے رب کی یاد کو اپنی برادری کی یاد سے غالب رکھنا۔
اپنی ضرورتوں کو یاد رکھو لیکن اپنی ضرورتوں سے زیادہ رب کی یاد کو غالب رکھنا. اپنی خوشیوں کو یاد رکھو لیکن اپنے رب کی یاد کو اپنی خوشیوں سے زیادہ یاد رکھنا. یاد رکھنا جب تمہاری زندگی میں اپنی زندگی میں جڑے ہوئے رشتوں سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنی مکانوں سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنی تجارت سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنی اولاد سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنی دولت سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنی محبتوں سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنی دوستیوں سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنے تعلقات سے زیادہ رب یاد ہوا, اپنے معاملات میں زیادہ رب یاد ہوا, اپنی قیادت کے معاملے میں رب یاد ہوا, اپنی سیادت کے معاملے میں رب یاد ہوا. جب تمہاری زندگی میں رب کی یاد سب سے زیادہ غالب ہو گئی تو تم وہ مومن بن گئے جس مومن کو اللہ کی رحمتوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. رب کی یاد میں لگنے کا معنی حرام کی کمائی کو چھوڑ دینا. میرے ساتھ ساتھ رہیے ذرا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی حرام کاری کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی سود کے کاروبار کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی بددیانتی کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی جی حرام کی کمائیوں کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی غیر اللہ کی نظر و نیاز کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی جی انانیت کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی تکبر کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی جی تفاخر کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی حسد کو چھوڑ دینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی منافقت سے جان چھڑا لینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی جی بددیانتی سے جان چھڑا لینا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی شرک سے بیدار ہو جانا. رب کی یاد میں لگنے کا معنی ہر لہجہ ہر لمحہ رب کی توحید کے گیت گانا. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اذکر اللہ ذکر کثیرا. او ایمان کا دعویٰ کرنے والا, تجھے اپنی زندگی میں رب کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جہاں رب بھولے گا وہاں منکرات شامل ہو جائیں گے. جی جی اللہ اللہ. رب کے بھولنے کا معنی جی خطاؤں کا جانا. رب کے بھولنے کا معنی جی گناہوں کا واپس آ جانا. رب کے بھولنے کا معنی رب کی نافرمانی کا کر لینا. رب کو بھولنے کا معنی جی بددیانتی کا زندگی میں جی زور پکڑ لینا. رب کو بھولنے کا معنی بدعات کا زندگی میں آنا. رب کو بھولنے کا معنی جی شرک کا زندگی میں آنا. رب کو بھولنے کا معنی جی اللہ کی نافرمانیوں کے زندگی میں زور پکڑنے کا معنی. جو زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں نے زور پکڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رب کی جناب سے رحمتوں کا محروم رحمتوں سے بھی ہو گیا. اور اتنا محروم ہو گیا, اتنا محروم ہو گیا. جو منکرات زیادہ پڑھنے لگے تو ایک لمحہ زندگی کا وہ آیا کہ قرآن مجھ پہ رب کی جناب سے لعنتوں کا اعلان کر کے کہنے لگا الا لعنت اللہ علی الکاذبین. سبحان اللہ. جی جی اور جھوٹ بولنے والا رب کی لعنتوں کا مستحق ہو گیا. اللہ جی اللہ
جی اللہ اللہ جھوٹ بولنے والا لعنتوں کا مستحق ہو گیا، حرام کمائیاں کھانے والا رب کی جناب سے رحمتوں سے محروم ہو گیا، جی بددیانتی کرنے والا رحمتوں سے محروم ہو گیا، جی اللہ اللہ جی بے نمازی بندہ رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، جی قرآن کی مخالفتیں کرنے والا رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعات پہ اصرار کرنے والا رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، جی لوگوں سنو سنو غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، اور جب کوئی بندہ رب کی رحمتوں سے محروم ہو جائے کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ اللہ 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 جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب رب کی رحمتیں شامل حال ہو جائے ہر لہجہ ہو کرنے لگتا ہے، سبحان اللہ، پھر پرواہ ہی نہیں رہتی کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ اللہ اللہ پھر ہر لہجہ ہو کرنے لگتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہنے والا کیا کہتا ہے، دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے، سننے والا کیا سنتا ہے، نا 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 نا۔ جب میں رب کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہوں تو میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی توحید کا گواہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں تجارت کرتا ہوں تو اللہ کی توحید کا گواہ بن جاتا ہوں، پھر میں معاملات میں اللہ کی توحید کا گواہ بن جاتا ہوں، پھر میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی توحید کا گواہ بن جاتا ہوں، پھر میرا سفر اللہ کی توحید کی محبت میں ہوتا ہے، پھر میرا حضر اللہ کی توحید کی محبت میں ہوتا ہے، پھر میری محبتیں اللہ کی توحید کے لیے، پھر میری نفرتیں اللہ کی توحید کے پیار میں، پھر میری عداوتیں اللہ کی توحید کے تعلق میں، جی پھر میرا ہر معاملہ اللہ کی توحید کی صدا بن جاتا ہے، اور میں جب اللہ کی توحید کی صداؤں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بنانے لگتا ہوں تو پھر اعلان ہونے لگتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سبحان هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، سبحان اللہ جی اللہ اللہ۔ بیماری نے جکڑ لیا، توجہ جی، بیماری نے جکڑ لیا، مشکل بڑھنے لگی، اللہ اللہ یہ آسانی نہیں ہو رہی، اللہ اللہ یہ قرض نے جکڑ لیا، میری زندگی میں مشکلیں بڑھنے لگی، روشنی نہیں ہو رہی، اللہ اللہ جی 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 عداوتوں نے زندگی میں گھیرا ڈال لیا، اللہ اللہ برادری مخالف ہو گئی ہے، دوست مخالف ہو گئے ہیں، معاملات مشکل ہو گئے ہیں، جی ہر وقت ہر طرف سے جی مشکلوں کا دور دور ہے، اللہ 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 کیا کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بیماریوں نے جکڑ لیا، اللہ معیشت کی تنگیوں نے جکڑ لیا، اللہ برادری کی مخالفت نے جکڑ لیا، اللہ دوستوں کی نفرتوں نے یہ جکڑ لیا، اللہ منافقوں کی نفاق نے بھی مقابلہ شروع کر دیا، اللہ جدھر جدھر رخ کرتا ہوں ادھر مشکلیں بڑھنے لگتی ہیں، اللہ کیا کروں تو مشکلوں سے جان چھوٹنے لگ جائے گی،
جی جی کیا کروں اللہ اللہ، جی برادری کو آوازیں دی مشکلیں ختم نہیں ہوئی، دوستوں کو آوازیں دی مشکلیں ختم نہیں ہوئی، جی اللہ 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 اللہ، سرمایہ دار طبقہ اس کو آوازیں دی مشکلیں ختم نہیں ہوئی، اللہ اللہ، دنیا کے جی بااثر افراد کو میں نے آوازیں دی مشکل ختم نہیں ہوئی، اللہ کیسے مشکلوں سے جان چھوٹے گی؟ تو ایک ہی نسخہ دیا، اور میاں جب مشکلیں زندگی میں بڑھنے لگے تو اللہ کو یاد کیا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، جی مشکلیں بڑھنے لگے تو کس کو یاد کر؟ بولیے کس کو؟ اس لیے کہ مشکلوں کو حل کرنے والا اکیلا اللہ، سبحان اللہ، جی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اللہ، اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا، اللہ کو یاد رکھ، دکان پہ بیٹھ جا برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اللہ کو یاد رکھ، جی نمازی بن رہا اللہ قبولیت سے مالا مال کر دے گا، اللہ کو یاد رکھ، تجارت کرنے لگ جا اللہ برکتیں دے دے گا، اللہ کو یاد رکھ، والدین کی خدمت میں لگ جا ان کی دعاؤں کا مستحق بن جائے گا، اللہ کو یاد رکھ، جی صدقے دے اللہ تیری مصیبتوں کو ٹالنے لگے گا، اللہ کو یاد رکھ، بیماریوں میں اللہ شفا دینے لگ جائے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے بیٹوں کی اصلاح کر دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری بیٹیوں کے معاملات کو حل کر دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری بگڑی ہوئی بنا دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے ڈوبتے بیڑوں کو باہر لگا دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری مشکلوں میں آسانیاں کر دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری تنگیوں میں آسانیاں کر دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری ظلمت کو ضیاء بنا دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری مایوسی کو امید بنا دے گا، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری محرومی کے مقابلے میں تجھے رحمتوں کا مستحق بنا دے گا، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، سبحان اللہ، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن بندہ جب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے اولاد کی نعمت سے ہو، اولاد کی نعمت سے نوازنے والا اکیلا اللہ، ماں باپ کی دعائیں کو وصول کرتا ہے تو کہتا ہے یہ دعائیں دلوانے والا اکیلا اللہ، جی حلال کے لقمے کھاتا ہے تو شکر گزار ہونے لگتا ہے، جی جی محبتیں وصول کرتا ہے تو شکر گزار رب کا بننے لگتا ہے، مخلوق سے پیار وصول کرتا ہے تو رب کے سامنے شکر گزار ہونے لگتا ہے، اللہ 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 اللہ، ہر حال میں رب کا بندہ، ہر حال میں رب کا بندہ، جی اللہ 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 اللہ، جب بھی میں ہر حال میں رب کا بندہ بننے لگا تو رب کی رحمتوں کا مستحق بننے لگا، سبحان اللہ، کیوں نہ میں رب کی رحمتوں کا مستحق بنوں، اللہ 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 اللہ، اللہ نے مجھے نبیوں میں وہ نبی دیا جو نبیوں میں رحمت للعالمین بنا دیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جی اللہ 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 اللہ، کتابوں میں وہ کتاب اللہ نے مجھے دی
جس کتاب کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتاب بھی اللہ نے اپنی رحمتوں کا خزانہ بنا کے دے دیا. اللہ اللہ. نبی بھی اللہ نے اپنی رحمتوں کا خزینہ بنا کے دے دیا. سبحان اللہ. میرے لیے تو اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کبھی کبھی اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کائنات اللہ چلا رہے ہیں اس میں ربانی طرز مملکت یہ ہے کہ اللہ ذرا رحمت کی نگاہ کو بھی شامل رکھتے ہیں اور غیظ و غضب کی نگاہ کو بھی شامل رکھتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں اللہ، تب یہ کائنات چلتی ہے. جی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کائنات چلانے والا اللہ اللہ، کائنات کو چلاتے ہوئے اللہ اللہ اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنی جناب سے غیظ و غضب کو بھی شامل رکھتا ہے. ایک ہی منظر میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت عطا کرتا ہے، کچھ وہ ہیں جو رب کی جناب سے غیظ و غضب کا شکار بنتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے مہاجر بنے ہوئے ہیں. ایک رستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں روک یہ بن گئی کہ بس آگے جانے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہا، دریا نے رستہ روک لیا. اللہ اللہ، اللہ اللہ. ساتھ چلنے والے لوگ، اللہ نے یہ نشاندہی بھی کی. حضرت شاہ جی کی زبان سے، والد گرامی سے میں سنتا رہتا ہوں کہ مذہبی طبقے کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والوں کے رویوں کی شکل میں نمایاں کی قرآن نے، کہ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ لوگ چل پڑتے ہیں اپنی دنیا کی تنگیوں کو ختم کرنے کے لیے. انہیں آخرت کی بھلائی مقصود نہیں رہتی تو پھر وہ محروم ہونے لگتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے. تو یہ لوگ بھی جو ساتھ چلے ہوئے تھے، جب انہوں نے مشکل حالات دیکھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم فرعون کے ظلم و استبداد سے بچ نکلیں گے اور پھر ہمارے لیے یہ پیغمبر جو ہے کوئی ایسی معجزاتی سکیم لائے گا جس سے ہماری دنیا سیدھی ہو جائے گی. تو جب حالات مشکل دیکھے تو فوراً الٹے پاؤں پھر گئے. یا موسیٰ انا لمدرکون. او موسیٰ، ہم تو تیرے ذات آئے تھے کہ ہم فرعون کی ظلم سے بچ جائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے اب ہم پہ پہلے سے زیادہ ظلم ہوگا. سبحان اللہ. میرے کچھ ساتھی محبت سے اشاعت التوحید کے بڑے پیارے ورکر علماء یہ تشریف لے آئے ہیں آج، غالباً اس محبت میں کہ میں سفر حجاز سے واپس آیا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے آگے. تو اہلا سہلا مرحبا. چودھری زبیر صاحب، مولانا عبدالقدوس فاروقی صاحب، مولانا فاروق احمد قادری صاحب، جی آیا نو. اس سامنے بیٹھے تو میری توجہ اس بات کی طرف چلی گئی کہ ساتھ چلنے والے لوگ بھی مذہبی طبقے کے ساتھ چلتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ بہت بڑی کمی ہے جو قرآن نے بیان کی. اللہ اللہ، اللہ اللہ. قرآن نے یہ منظر کہا، اے لوگو مذہبی طبقے کے ساتھ چلتے ہوئے یہ خیال نہ کرنا کہ تمہاری ڈوبتی ہوئی نیا کو وہ رہنما پار لگا دیں گے. نا 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 نا. کوئی مذہبی وڈیرا تمہاری
ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا اکیلا۔ کوئی لیڈر تمہاری جی گنگا پار نہیں لگا سکتا، جی تمہیں پار لگانے والا اکیلا اللہ۔ کوئی پیر تمہیں برکتیں نہیں دے سکتا، برکتیں دینے والا اکیلا اللہ، عزتیں دینے والا اکیلا اللہ۔ لہذا سنو لوگو سنو، پیغمبر کا بھی رخ دعا میں اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، اور پیغمبر کے تابع داروں کا رخ بھی اپنے رب کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ ہم تو پھنس گئے ہیں، اب تو کچھ نہیں بن سکتا، اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ حضرت موسیٰ ایمانی مقام کو اور اونچا کرتے ہوئے، ایمانی جذبوں کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے دعائیں دیتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین۔ سبحان اللہ جی، اس لفظ پہ غور رکھیے گا، ان معی ربی پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج ہم پکڑے جائیں۔ نانا نانا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رب کو یاد رکھا۔ کس کو یاد رکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ذات میرا اللہ، اللہ اللہ۔ آج فرعون میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، نا 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 نا۔ آج دریا میرے رستے نہیں روک سکتا، آج پہاڑ میرے رستے نہیں روک سکتے، آج موسم میری منزل میں میری رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ آج دنیا کی کوئی طاقت موسیٰ کو اپنی منزل پہ پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اس لیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان معی ربی سیہدین۔ اللہ اللہ، موسیٰ کو اللہ اپنی رحمتیں دیتے ہیں، موسیٰ کے مخالف فرعون کو اللہ اپنے فیض و غضب سے نوازتے ہیں۔ وہی دریا جو دیواریں بن گیا ہے، موسیٰ کے لیے رب کی رحمتوں کا اہتمام ہوا، اور فرعون کے لیے وہی اللہ کے عذاب کا ذریعہ بن گیا دریا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ جی لوگو، جی لوگو، آسمانوں کو بنانے والا اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنا فیض و غضب بھی ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ آسمانوں کو بنانے والا اپنی رحمتوں کا اہتمام کر کے کہتا ہے، بغیر عمد ترونہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی لوگو، میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا آسمان چھت بنا دیا، اور اس میں اس چھت کے بننے میں رحمت یہ ہے کہ کوئی ستون کوئی نہیں ہے۔ بغیر عمد ترونہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں رحمت کا جی رحمت کا منظر یہ ہے کہ میں نے الشمس سراجا، سبحان اللہ۔ آسمانوں میں میری رحمت کا عنوان یہ ہے، میں نے سورج کو سراج بنا کے تمہاری کھیتیوں میں جی ذائقے ڈالنے کے لیے، انہیں پختہ کرنے کے لیے اہتمام سورج کی روشنیوں کا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، تمہارے کسب معاش میں آسانیوں کے لیے میں نے سورج کی روشنیوں کو نمایاں کر دیا ہے۔ میں نے آسمان پہ، آسمان دنیا پہ چاند کو روشنیاں دے دی ہے، ستاروں کو روشنیاں دے دی ہے۔ علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ سارے رب کی رحمتوں کے عنوان ہیں
اللہ 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 جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آسمانوں پہ ہی اللہ کے غیر و غضبگاہ جی شکار بننے والے شیاطین جب جاتے ہیں آسمانوں پہ رب کی اور ملائکہ کے درمیان گفتگو کو سننے کے لیے کان لگاتے ہیں شیاطین، تو شہاب ثاقب ان کو جلاتے ہیں جی۔ اللہ اتبعہ شہاب ثاقب، اللہ 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 جی جی سبحان اللہ۔ پہاڑ بنانے والا اپنی رحمتوں سے پہاڑوں کو نوازتا ہے، انہیں زمین کو ٹکانے کا ذریعہ قرار دیتا ہے، اور وہیں اپنا غضب بھی ڈالتا ہے، اور وہ پہاڑ گرنے لگتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اللہ دریاؤں کو روا کرنے والا ان کی روانی کو اپنی رحمتیں قرار دیتا ہے، کھیتیوں کو جی کھلیان بننے میں وہ پانی کردار ادا کرتا ہے، لیکن انہی دریاؤں کو جی بتھارنے کے اور انہی میں سیلاب کے ماحول کو کرنے والا غیظ و غضب کو نمایاں کرتا ہے۔ یہی دریا رحمتوں کا سبب بننے لگتے ہیں، یہی دریا غضب کا سبب بننے لگتے ہیں، یہی سمندر جی رحمتوں کا سبب ہے کہ تیری کشتیاں منزلوں پہ پہنچنے لگتی ہیں۔ بڑے بڑے جہاز، او پہاڑوں جتنے جہاز ہیں جو سمندروں میں چلتے ہیں، بڑے بڑے اللہ اللہ وہ ان سمندروں میں منزلوں پہ پہنچنے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ جی تیرا مال زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے پہ پہنچنے لگتا ہے، لیکن انہی سمندروں میں وہ سونامی بپا کرتا ہے، اور کوسٹل ایریے پہ بسنے والے بڑے بڑے شہر جی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جی سمندروں میں بھی رحمتوں کے ذرات غضب کو شامل رکھتا ہے، آسمانوں کی بناوٹ میں بھی رحمتوں کے ذرات غضب کو شامل رکھتا ہے، فضاؤں میں بھی رحمتوں کے ذرات غضب کو شامل رکھتا ہے، زمینوں میں بھی رحمتوں کے ذرات غضب کو شامل رکھتا ہے۔ لوگوں سنو رحمت و غضب کی جی یہ میل جول کے ساتھ کائنات چلانے والا نے جب مجھے اپنے محبوب سے نوازا اور قرآن کی دولت سے نوازا، تو اس نے مجھے وہ محبوب دے دیا جس کو اللہ نے سراپا رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی مجھے وہ اپنا محبوب دے دیا جسے سراپا رحمت قرار دے دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں میرا محبوب جی مکے میں ہو تو رحمتوں والا، مدینے میں ہو تو رحمتوں والا، صحابہ کے جھرمٹ میں ہو تو رحمتوں والا، مسافر ہو تو رحمتوں والا، مہاجر ہو تو رحمتوں والا، جی معلم ہو تو رحمتوں والا، مبلغ ہو تو رحمتوں والا، مفسر ہو تو رحمتوں والا، بول بولے تو رحمتوں والا، تول تولے تو رحمتوں والا، تقریر کرے تو رحمتوں والا، تفسیر کرے تو رحمتوں والا، صدیق سے پیار کرے تو رحمتوں والا، عثمان کو بیٹیوں کے رشتے دے تو رحمتوں والا، عمر سے محبتیں کرے تو رحمتوں والا، علی کو اپنی لخت جگر فاطمہ دے تو رحمتوں والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن و حسین سے پیار کرے تو رحمتوں والا، جی اپنے خاتم حضرت انس و ابو ہریرہ سے محبتیں کرے تو رحمتوں والا، حضرت اسامہ سے پیار کرے تو رحمتوں والا، حضرت اسامہ جی حضرت زید سے محبتیں کرے تو رحمتوں والا۔ سبحان اللہ جی حضرت زید کے رشتہ دار آئے نا، اور انہوں نے آ کر کہا جی ہمارا بچہ ہے، ہم لینے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زید سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت زید کو بلایا، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا جانا چاہتے ہیں؟ زید تو چلے جائیں۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ۔ حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا، اللہ اللہ یہ میرا فلاں رشتہ دار، یہ میرا فلاں رشتہ دار، ان کو میں جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں۔ جب میں ان کو جانتا تھا تب میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی، جب میں اپنے باپ کو پہچانتا تھا آپ کو نہیں پہچانتا تھا، جب میں چچا کو پہچانتا تھا آپ کو نہیں پہچانتا تھا، جب میں برادری کو جانتا تھا آپ کو نہیں جانتا تھا، جب میں معاشرت کو جانتا تھا آپ کو نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں آپ کو جان چکا ہوں۔ جو آپ کو جان جائے اس کو دنیا کا کوئی رشتہ عزیز نہیں رہتا۔ سبحان نا 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 یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا۔ میرے رشتہ داروں کو میرا صاف جواب ہے، میں اپنے ماں باپ کی محبت کو آپ کی محبت پہ قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جیسے پیار کرے تو رحمتوں والا میرا نبی، جی جی انس سے پیار کرے تو رحمتوں والا، قرآن سنے تو رحمتوں والا، جی جی مہاجر بنے تو رحمتوں والا، جی اتنی رحمتیں ہیں اتنی رحمتیں ہیں اتنی رحمتیں ہیں۔ اللہ اللہ چادریں اوڑے تو میں اللہ قرآن میں رحمتوں کا عنوان بنا کے کہنے لگتا ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں سنو، میرے مصطفیٰ کی چادر بھی رحمتوں کا عنوان بن گئی ہے۔ میں اللہ اس کے لباس کا تذکرہ کروں تو رحمتوں کا عنوان، میں اپنے محبوب کی چال کا تذکرہ کروں تو رحمتوں کا عنوان، اپنے محبوب کی ڈھال کا تذکرہ کروں تو رحمتوں کا عنوان۔ میرا محبوب دنیا میں آیا تو رحمتوں کا عنوان بنا۔ سبحان اللہ۔ دی ولادت مصطفیٰ رب کی رحمتوں کا عنوان ہے۔ سبحان اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آئندہ جمعہ میں مصروف ہوں، پتہ نہیں یہاں ہوں۔ سبحان اللہ، چلیے اس موقع پہ بات کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی ولادت جی کائنات کے لیے رب کی رحمتوں کا سب سے بڑا عنوان، کہیے بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات اللہ، کائنات کا منظر یہ ہے، اللہ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں انسانیت جہنم کے کنارے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ جب میرے مرشد کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو قرآن نے نقشہ کھینچا، انسانیت جہنم کے کنارے پہ ہے۔ اللہ اللہ۔ آسمان عقائد کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ اخلاق رذیلہ اپنے عروج پہ ہے، بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، ظلم و زیادتی فسق و فجور اپنے عروج پہ ہے۔ اللہ اللہ۔ شرک کی دہائیاں، کفر کی دہائیاں، پیغمبروں کی پوجا، پیغمبروں کی نظر و نیاز، غیر اللہ کی نظر و نیاز اپنے عروج پہ ہے۔ اللہ اللہ۔ ایسا ماحول جس میں اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ان ظلمتوں میں نورانیت کا علم بن کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لعلکم تہتدون۔ اللہ اللہ، او انسانو یاد کرو تم ایک دوسرے کی دشمنی میں حد کو چھو رہے تھے۔ اللہ اللہ، آسمان قائد شرک و کفر سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے رب نے جہنم سے بچا لیا، جنت کا مستحق بنا دیا۔ اللہ یہ کیسے ہوا؟ اجی تب ہوا جب میں نے یتیم مکہ کو قرآن دیا۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، میں نے یتیم کو اپنا قرآن دیا تو وہ نبیوں کا امام بن گیا۔ یتیم کو میں نے قرآن دیا تو ولیوں کا سید بن گیا۔ میں نے یتیم کو قرآن دیا جی تو وہ نبیوں کا خاتم بن گیا۔ میں نے یتیم کو قرآن دیا تو وہ رب کا محبوب بن گیا۔ سبحان اللہ، جی اس کی ولادت کا حسن، سبحان اللہ، اس کا بچپن، سبحان اللہ، اس کی جوانی، سبحان اللہ، اس کا مسکرانا، سبحان اللہ، اس کا بولنا، سبحان اللہ، اس کا تولنا، سبحان اللہ، اس کی چال کا چلنا، سبحان اللہ، اس کا لڑائیاں لڑنا، سبحان اللہ، اس کا نمازی بننا، سبحان اللہ، اس کا غازی بننا، سبحان اللہ، وہ بدر میں آیا تو سبحان اللہ، وہ احد میں آیا تو سبحان اللہ، اس نے تلوار سونپی تو سبحان اللہ، جبریل نوکر بنا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جبریل نوکر بنا تو سبحان اللہ، اللہ اللہ، جی معراج کی رات جبریل پیچھے رہ گیا، محبوب آگے گزر گیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جنت کا نظارہ دیکھا تو سبحان اللہ، رب سے ہم کلام ہوا تو سبحان اللہ، ثم دنا، سبحان اللہ، فتح اللہ، سبحان اللہ، کان قاب قوسین او ادنا، سبحان اللہ، اوحا الی عبدہ ما اوحا، سبحان، جی سبحان اللہ۔ کیا ایک مومن کو جب کوئی منظر بہت دل ربا لگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بولیے کیا کہتا ہے؟ اونچا بولیے کیا کہتا ہے؟ جی سبحان اللہ، بیت اللہ کو دیکھا تو سبحان اللہ، میں ابھی تازہ ہو کے آیا ہوں، پیچھے پلٹنے کو جی نہیں کرتا، عجیب سی کیفیت۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، جی مومن بندہ بیت اللہ کو دیکھا تو سبحان اللہ، مقام ابراہیم کو دیکھا تو سبحان اللہ، جی طواف کرنے لگا تو سبحان اللہ، زمزم پینے لگا تو سبحان اللہ، رب کے گھر کے چکر لگانے لگا تو سبحان اللہ، صفا مروہ پہ دوڑنے لگا تو میں وہاں ہوں جہاں حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھی، میں وہاں ہوں جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی آسمانوں کو دیکھا تو سبحان اللہ، زمینوں کو دیکھا تو سبحان اللہ، سورج کو دیکھا تو سبحان اللہ، چاند کو دیکھا تو سبحان اللہ، موسموں کو دیکھا تو سبحان اللہ، رات کو دیکھا تو سبحان اللہ، دن کو دیکھا تو سبحان اللہ، ڈوبتے ہوئے کو دیکھا تو سبحان اللہ، پار لگتے دیکھا تو سبحان اللہ، محبتیں وصول کی تو سبحان اللہ، تکلیفیں آئیں تو سبحان اللہ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تمہاری کی ہر صبح سبحان اللہ، ہر شام سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا نبی اس کی ولادت، سبحان اللہ، میرے نبی کی ولادت ہے، میرے نبی کی ولادت ہے، سارے بولیے میرے نبی کی ولادت ہے۔
شاہ جی کی تقریر والد گرامی کی میں سنتا رہتا ہوں، یہی میرا جو ساری معلومات دینیہ ہے یہ حضرت کے قدموں سے ہے۔ تو حضرت بیان کرتے کرتے کبھی کبھی کہا کرتے ہیں سبحان اس کو کہتے ہیں جو جہاں ساری انسانیت اپنا زور لگا کے بے بس ہو جائے، ساری ولایت بے بس ہو جائے، نبوت جب اپنے زور پہ اختتام پذیر ہو جائے، معرفت اپنا اختتام کر دے، انسانی پوری صلاحیت ہے جہاں جا کر اپنا اختتام قبول کر لے، اور جہاں انسان پہ بس ہو جائے وہاں سے جو طاقت شروع ہو، اس شروع ہونے والے طاقت کا نام ہے سبحانیت۔ سبحان اللہ، ایک یتیم ساری کائنات کا سید بن گیا۔ سبحان اللہ، بولیے سارے سبحان اللہ۔ ایک یتیم ساری کائنات کا سید بن گیا، ایک یتیم جس کو کوئی اللہ بچے پالنے والی خاتون اپنے شوق سے گود میں نہیں لے رہی، بی بی حلیمہ نے آخری بچہ سمجھ کے جھولی میں ڈالا، آج وہ یتیم ساری کائنات کا سید بن گیا۔ جی کلیم اللہ پیچھے رہ گئے، جی حبیب اللہ آگے گزر گیا، جی خلیل اللہ پیچھے رہ گئے، جی حبیب اللہ آگے گزر گیا، سارے نبی پیچھے رہ گئے، قرآن کا قاری آگے گزر گیا، رات رک گئی اور قرآن کا قاری لمحوں میں اپنے رب کی ملاقات کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ، ہر پہلو سے رحمتوں کا عنوان ہے، ولادت تو رحمتوں کا عنوان ہے ہی ہے، لیکن اس کی ولادت سے اگلا لمحہ، اس کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ موجود لمحے سے بڑی رحمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔